بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سن بھی رہے ہوں گے، اس کو ساتھ ساتھ لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے بھیگتے موسم کا اقرار۔ اس کو لکھا ہے سائمہ اکرم صاحبہ نے۔ یہ ماہنامہ پاکیزہ میں اگست 2006 میں شائع ہوا تھا۔ بہت ہی اچھی لائٹ سی لو سٹوری ہے یہ، باس اور سیکریٹری کے اس کے بیس پہ بنی ہوئی ہے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں، چلیں۔ بھیگتے موسم کا اقرار بائی سائمہ اکرم۔ آج صبح سے ہی وقاص الوی کے ستارے گردش میں تھے۔ ایک تو ساون کی بارش نے مت ماری ہوئی تھی، اور دوسری آج مسلسل ہونے والی بوندا باندی میں اس کی گاڑی عین چوک پر آ کر خراب ہو گئی تھی۔ ویل ڈریس ہولیے میں ٹائر تبدیل کرنے کا تصور ہی اس کے لیے کوفت کا باعث بن رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں جب بارش، کیچڑ اور حبس پورے عروج پر ہو، چنانچہ گاڑی کو ایک سائڈ پہ دھکا لگا کر کھڑی کرنے اور ٹیکسی پکڑ کر آفس جانے تک وہ اچھا خاصا بھیگ کر ککڑ بن چکا تھا۔ ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے انتہائی بیزاری سے آفس میں داخل ہوا، اور اس وقت تک بارش اس کی آف وائٹ پینٹ پر نقش و نگار بنا چکی تھی۔ ہال میں موجود اس کے ماتحت عملے کے چہروں پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ اس کا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ ایک دفعہ تو اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے ماتحت عملے کی طبیعت ٹھیک ٹھاک طریقے سے بہتر کر دے، لیکن پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے ملتان اپنے آفس کی اس برانچ کے مینیجر کی پوسٹ پر آئے ہوئے صرف 1.5 ماہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے اس سیٹ پر کام کرنے والے آفیسر کو ابھی تک سارا عملہ بڑے جوش و خروش سے یاد کرتا ہے۔ اس کی خوش اخلاقی، نم طبیعت اور ہمدردانہ رویے کو وہ لوگ نہیں بھولے تھے۔ اپنے آفس میں بیٹھتے ہی اسے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ اس کا آفس گلاس وال اور گلاس ڈور ہونے کی وجہ سے سب کے لیے اوپن تھا، اور اس وقت سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ بھی فائلوں کی طرف متوجہ ہو تو لنچ سے پہلے تک اسے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملی۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے لنچ کرنے میں مصروف تھا، جب اچانک اس کے سیل پر میسج ٹون ہوئی۔ اس سے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے میسج اوپن کیا تو اگلے ہی لمحے وہ بوکھلا گیا۔ خاصے بولڈ انداز میں کسی نے لکھا تھا: سر جی، یہ جو آپ نے اپنے کھمبے جیسے وجود پر پہنی واہیات سی شرٹ پر بےہودہ کلر کی ٹائی لگا رکھی ہے، اس سے آپ کی شخصیت کی بدذوقی، پھوہڑ پن اور غیر شائستگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی اس فضول ٹائی کا گولا بنا کر باہر ہونے والی بارش میں پھینک دیجیے، آپ کی نوازش ہوگی۔ وقاص نے فوراً یہ پیغام بھیجنے والے کا نمبر دیکھا، جو اس کے لیے قطعاً اجنبی تھا۔ اس نے فوراً کال بیک کی، مگر دوسری جانب سیل فون آف تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور باوجود ضبط کہ وہ اپنے چہرے پہ آنے والے اشتعال انگیز تاثرات کو چھپا نہیں سکا۔ آخر یہ بےہودہ شرارت کس کی ہے؟ اس سے بے تحاشا سوچا، مگر اسے اس آفس میں آئے ہوئے 1.5 ماہ کا قلیل عرصہ ہوا تھا، اور اس کی سوائے انس سے یہاں کسی کے ساتھ بھی بے تکلفی نہیں تھی۔ اس نے کھانا دھورا چھوڑ کر اپنے کیبن نما آفس کی گلاس وال سے پورے ہال کا جائزہ لیا۔ چونکہ لنچ بریک تھا، اس لیے پوری برانچ کا عملہ دائیں بائیں تھا، جبکہ فی میل سٹاف سارے کا سارا میڈم فاطمہ کی ٹیبل کے ارد گرد بیٹھا لنچ کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھا، اور خواتین سے اس ایس ایم ایس کے بارے میں کچھ پوچھنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ اس سے ملزم کے پکڑے جانے کے چانسز کم اور اپنے بدنام ہونے کے چانسز زیادہ تھے، اور ویسے بھی وہ خواتین سے بات کرنے سے حتی الامکان گریز ہی کرتا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اٹھا اور آفس سے ملحق واش روم کے شیشے میں جا کر ٹائی کا بغور جائزہ لیا تو اسے کچھ پیغام کی صداقت پر یقین آنے لگا۔ اس نے جی بھر کر اپنے جگری دوست فرحان کو گالیاں دی، جس نے شاید کسی انتقامی سوچ کے ساتھ اسے یہ سرخ پھولوں والی ٹائی گفٹ کی تھی۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل چاہا کہ اس شوخ و چنچل ٹائی کو لاہور لے جا کر فرحان کے منہ پر دے مارے، یا پھر اسی ٹائی سے اسے پھانسی تو ضرور دے دے، جس کی محبت نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور وہ بھی اپنے جاب اور عہدے سے بے پرواہ ہو کر یہ شوخ حسینہ ٹائی اپنے گلے میں لٹکا کر آیا تھا۔ وہ اسے اتارنے لگا، پھر اچانک اسے خیال آیا کہ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے والے کا تعلق اس کے ماتحت عملے سے ہے، اور وہ اپنی کامیابی مطلب کہ ٹائی اتارنے کا مشہور کر دینے پہ آپے پہ باہر ہو جائے گا۔ اس کا خون ایک دم پھر ابلنے لگا، حالانکہ وہ خاصا ریزروڈ، ڈیسنٹ اور کم گو مشہور تھا، اور اسے اپنے 6 فٹ کے قد پر بھی خاصا ناز تھا، جسے آج نادیدہ دشمن نے کھمبے سے تشبیہ دے کر اس کا دماغ اچھا خاصا ٹھکانے لگا دیا تھا۔
वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसने कुन अँखियों से इधर-उधर का जायज़ा लिया। लंच ब्रेक के बाद हर कोई अपनी साबका पोज़ीशन में काम में मसरूफ़ था। उसे बैठे बमुश्किल 5 मिनट हुए थे जब अंस हँसता मुस्कुराता हुआ हस्बे मामूल उसके ऑफ़िस में दाखिल हुआ। अरे मेरा बब्बर शेर क्या कर रहा है? झक मार रहा हूँ। वो बेज़ारी से बोला। यार तेरी दुम पर किसने पाँव रख दिया? अंस ने धीमी आवाज़ में शरारत समाकर पूछा। पता चल जाए तो उसका मुँह ना तोड़ दूँ। हाय क्या हुआ यार, मिर्ची क्यों चबा रहे हो? तो क्या डांस करूं और भंगड़े डालूं कि मुझे किसी ने सेल फोन के ज़रिए बड़ा अजीम मशवरा दिया है। हैं किसने मशवरा दिया है भाई? अंश दिल भर के हैरान हुआ। वकास ने बेदिली से अपना सेल फोन उसी की तरफ बढ़ाया। जैसे ही अंश ने सामने खुला हुआ मैसेज पढ़ा तो उसके मुंह से निकलने वाले बेसाख्ता कहके पर वकास झीम कर रह गया। ज़बरदस्त, ये इतना सच्चा और खराब पैगाम किस बब्बर शेर ने दिया है? अभी तक तो उस बब्बर शेर के गार का मुंह बंद है, अगर खुल गया तो मैं ज़रूर सलामी दूंगा। वो चिढ़कर बोला। यार तुमने इस नंबर पे कॉल करके देखना था। अंश के मशवरे पर वकास ने खा जाने वाले लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं उल्लू का पट्ठा हूँ? सबसे पहले यही काम किया था लेकिन नंबर बंद है। दैट्स ग्रेट। अंश के चेहरे पर शरारत और शोखी टपक रही थी। ये तो ये तो मुझे बता कि मेरा दोस्त है कि उसका उस नकाबपोश पर बुज़दिल दुश्मन का? वकास के गुस्से में आने पर उसने फ़ौरन तसल्ली दी। यार दोस्त तो तुम्हारा ही हूँ लेकिन इतने बोल्ड पैगाम के बाद बुज़दिलों की तरह फ़ोन करना जचा नहीं। फिर अब मैं क्या करूँ? करना क्या है, बस बार बार ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो ऑन होगा। और वैसे भी पैगाम अरसाल करने वाले का ताल्लुक तुम्हारे मातहत अमले से ही है। ज़ाहिर है तो सुबह सीधा फ्लैट से यहाँ फ्लैट से सीधा यहाँ बैंक में आया है और इधर आकर ही तुम्हारे सेल पर ये आफत पैगाम आया है। वैसे यार इसको पढ़कर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आज के दौर में भी लोग सच बोलने का हौसला रखते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? वकास ने कड़ी नज़रों से उसे देखा जो मुकम्मल शरारत के मूड में था और फिर दानिस्ता नज़रअंदाज करके बोला। हाँ सिर्फ सच बोलने का हौसला रखते हैं लेकिन जवाबी सच सुनने की हिम्मत नहीं। शर्म करो, एक अच्छी खासी जिम्मेदार पोस्ट पर तुम हो। इस तरह औरतों की तरह गिले शिकवे तुम पर कुछ सूट नहीं करते। तो फिर क्या करूँ? तू बकवास कर दे रहे, हौसला कर मेरे यार। जो कोई भी है वो तुम्हारा कलर सेंस बेहतर करने के लिए मजीद मशवरे भी तो देगी। इंतज़ार का अंस ने बेफिक्री से हाथ झाड़े जबकि वकास बुरी तरह चौंका। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो कोई मोहतरमा है? ऑफ कोर्स पैगाम के अल्फाज, स्टाइल और डर के अपना नंबर ऑफ कर देना, ये सारी इलामात बता रही हैं कि तुम्हें आईना दिखाने वाली कोई लड़की है। नहीं यार, कोई लड़की, और वो भी मेरी ब्रांच की, हरगिज़ ये हरकत नहीं कर सकती। वकास ने फ़ौरन तरदीद की। ओ मेरे भोले बादशाह, लड़की क्या नहीं कर सकती? हो याद नहीं जब तुमने यहाँ ज्वाइनिंग दी थी तो वेलकम पार्टी में इस ब्रांच की लड़कियों ने सबसे पहला सवाल तुम्हारी इस दवाजी ज़िंदगी के मुताल्लिक किया था और गैर शादीशुदा होने का सुनकर कैसे उन्होंने मैली खेज नज़रों से एक दूसरे को देखा था। फजूल बातें मत करो अंस। इस ब्रांच की पांचों लड़कियां इंतहाई शरीफ, कमगोर, झींपू सी हैं और बाकी लोग मेरे बुजुर्ग और बाबे खाबे हैं। और बाकी सिर्फ तुम बचते हो जिससे इस कमीनगी की तवक्को की जा सकती है। कहीं ये तुम्हारा कोई नया नंबर तो नहीं? क्या अंस हैरत और सदमे की ज्यादती से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेयकीनी और फिर तंजिया अंदाज में उससे मुखातिब हुआ। ठीक कहा है किसी ने, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। अच्छा, ज़्यादा मूड दिखाने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठ जाओ। मैं मजाक कर रहा था। वकास ने हंसते हुए सफाई दी लेकिन अंस की तसल्ली नहीं हुई। तभी सामने टेबल पर पड़े कागजात देखने लगा संजीदगी से। वकास गौर से उसकी संजीदा शक्ल देखकर हंस रहा था। तभी इस दौरान उसके सेल फोन पर मैसेज टून हुई। वो दोनों बुरी तरह चूके। वकास ने फौरन टेबल पर पड़े सेल फोन को उठाकर मैसेज खोला। उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। क्या हुआ? मेरा मैसेज है। अंस के तंजिया लहजे पर उसने नफी में सर हिलाया। यार उसी का है, वकास तेजी से बोला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तूने मेरी सफाई दे दी, वरना लोग तो कमीनगियों पर उतरे हुए थे। अंस ने बुलंद आवाज में कहकर दोनों हाथ दुआ के अंदाज में उठाकर मुंह पर फेरे और फिर उसकी तरफ मतवज्जा होके बोला। अब बता घामट किसकी शरारत है? उसके तंजिया लहजे पे वकास ने अपने खफीफ सा घबरा कर बादल नखास्ता सेल फोन अंस को पकड़ा दिया जो तजस्सुस से उसकी तरफ झुका आ रहा था। लेकिन मैसेज पर नज़र पड़ते ही वो संभल के खड़ा हो गया। सामने तहरीर था। अरे ओ घामड़, तूने मशवरे के लिए अपने हाथी जितने मोटे दोस्त को बुला रखा है। किसी ढंग के बंदे को बुलाना था, उसे तो अपनी खजूर मार का मूंछों को मरोड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। पैगाम पढ़ते ही हंस के चेहरे का रंग तेजी से बदला। ये डायरेक्ट उस पर हमला था। उसने फौरन मुड़कर हाल का जायजा लिया और सामने टेलीफोन के बिल अदा करने वालों की लंबी सी लाइन थी और पूरा स्टाफ काम में महव था।
کوئی انتہائی بیہودہ انسان ہے، وہ جل کے بولا، جبکہ وقاص سے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے تمہیں موٹا ہاتھی اور تمہاری مونچھوں کو کھجور مار کا جو کہا ہے۔ پہلے تم اسے بولڈ، جیدار اور اعلیٰ ذوق کا حامل قرار دے رہے تھے، جب اس نے میرے بارے میں تعریفی کلمات کہے تھے۔ شرم کرو، تم اپنے بچپن کے دوست، کلاس فیلو، پڑوسی اور کولیگ کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کے تمہارے ساتھ اتنے رشتے ہیں اور جو صرف اور صرف تمہاری دوستی اور تنہائی کی خاطر اسلام آباد کی ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑ کر یہاں ملتان میں ٹرانسفر کروا بیٹھا۔ جبکہ وقاص نے ہنستے ہوئے اسے یاد دلایا، مسٹر انس، یہ ساری باتیں ٹھیک صحیح، لیکن میں آپ کا سب کچھ ہونے والے کے علاوہ باس بھی ہوں۔ جبکہ انس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، تم سے بڑا احسان فراموش میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ تمہاری کمینگیاں مجھے یہاں ملتان میں آ کر پتہ چل رہی ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہاری ترقی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ملتان آنے کے آرڈر آ گئے تھے، تو تم نے مجھے دوستی کے واسطے دیے تھے، بس پیروں کو ہاتھ لگانے کی کسر رہ گئی تھی اور میں تمہاری باتوں میں آ کر یہاں ٹرانسفر کروا بیٹھا۔ اور سن، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، باس ہوگا تو ان سب لوگوں کا، میرے ساتھ اگر یہ بےہودگی کرنے کی کوشش کی تو اٹھا کر باہر سڑک پر پھینک دوں گا اور واپس اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہوا، کیونکہ مس سہرش ایک دم ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ سر، یہ بیلنس شیٹ چیک کر لیجئے گا۔ فائل ٹیبل پر رکھتے اسے سنجیدگی سے انس کو دیکھا، جس کے چہرے پر دبا دبا غصہ اور ناراضی تھی، جو اس کی آنکھ پر فوراً چپ کر گیا۔ احمد کاٹن ملز والوں کے چیک کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وقاص کو اچانک یاد آیا، جی سر، اس کی مکمل تفصیل میڈم فاطمہ کے پاس ہے۔ اس سے گڑبڑا کر جواب دے، مس سہرش، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بی کانفیڈنٹ۔ وقاص نے ٹوکا تو وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اسے غصے سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ وہ فوراً سر ہلا کر آفس سے نکل گئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جیسے بھی رہے تمہاری پھوپھی کی بیٹی ہے، انس نے چڑھ کر کہا۔ میں اس کا باس ہوں، مانا کہ وہ کام بہت عمدہ کرتی ہے، لیکن اس کا سٹائل اس کی کمزور شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے میں نے اسے ٹوک دیا۔ اس میں حرج کیا ہے؟ وقاص نے وضاحت دی، تو بھی بینک کا ملازم بن، ہڈ حرام نہ بن، آخر کو ایک بھاری چیک تمہیں تنخواہ کی دی جاتی ہے۔ شاباش، اٹھ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ، سب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے چہیتے کو ساتھ بٹھا رکھا ہے۔ وقاص کا شرارتی انداز اسے تاؤ دلا گیا۔ یہ چہیتا سب سے زیادہ کام بھی کرتا ہے، یہ ان نکمے لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ وہ مزید کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن میڈم فاطمہ کے اچانک اندر آنے پر اسے تنبیہی نظروں سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جو وہ مشکل مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا، اور پھر اپنی سیٹ پر آتے ہوئے وہ کام میں مگن ہو گیا۔ وقاص اور انس دونوں کا تعلق اسلام آباد سے تھا، بچپن کے گہرے دوست، انہیں پڑوسی بھی تھے، اور دونوں کے تعلیمی مراحل اکٹھے طے ہوئے۔ MBA کرنے کے پہلے وقاص کی جاب ہوئی تو وہ انس کو بھی وہیں گھسیٹ لایا، اور پھر ملتان ٹرانسفر ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد وہ انس کو بھی وہاں آنے پر رضامند کر چکا تھا۔ وقاص کے والد کسٹم میں تھے اور وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑے فیاض بھائی شادی شدہ اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، جبکہ ایک بہن شادی کے بعد کویت میں تھی اور دوسری ماسٹرز کر رہی تھی۔ جبکہ انس کے والد آرمی میں تھے۔ وہ صرف 4 بھائی تھے، دونوں بڑے بھائی شادی شدہ اور آرمی میں ہی تھے، جبکہ تیسرے نمبر والا بھائی آڈٹ آفیسر اور سب سے چھوٹا بخود اور آج کل ملتان میں تھا، جہاں اس نے اور وقاص نے مل کر فرنشڈ فلیٹ لے رکھا تھا۔ اس وقت وہ دونوں رات کا کھانا کھا کے چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے، جب کارپٹ پر رکھے کشن پر سر رکھے انس نے بظاہر سنجیدگی سے وقاص سے پوچھا، یار کیا میں موٹا ہاتھی ہوں؟ چائے پیتے پیتے وقاص کو ایک دم اچھل لگ گیا اور وہ کچھ سنبھل کر شرارتاً بولا، یا میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو بہت حقیر پرتقصیر بندہ ہوں، بکواس نہ کر، مجھے حقیقت بتاؤ، سمجھے؟ انس نے ناگواری سے کہا، یار حقیقت چھپ نہیں سکتی کاغذ سوری بناوٹ کے اصولوں سے۔ وکی، میں بہت سیریس ہوں، وہ احتجاجاً بولا، اور پھر خود ہی کہنے لگا، یار مجھے لگ رہا ہے میرا پیٹ کچھ بڑھ گیا ہے، میں کوئی جم نہ جوائن کر لوں۔ جبکہ وقاص اس سے بے نیاز ٹی وی کی کسی چینل پر آنے والا اسٹیج ڈرامے میں نرگس کے ورزش نما رقص دیکھنے میں مگن تھا۔ انس نے کھینچ کر مکہ اس کے کمر میں مار کر کہا، یہ کیا بے غیرتی دیکھ رہے ہو؟ ہاں مگر نرگس کو کون سمجھائے؟ وہ کمر پر ہاتھ ملتے ہوئے جھنجھلا کر بولا، وکی تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا کنوارا۔ انس کی دھمکی پر وقاص نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا کر بڑی معصومیت سے کہا، یار مجھے کیوں مار رہے ہو؟ جا کر نرگس کو سمجھا دو، سمجھدار بچی ہے اور سوری خاتون ہے، مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے ہو؟ کون سا اس کا میں پروموٹر ہوں؟ وقاص کی وضاحت پر انس کا دل چاہا اس کا گلا گھونٹ دے، یا کم از کم اس کی زبان میں اس کی زبان میں کیل تو ضرور ہی ٹھونک دے، مگر ہائی یہ بے بسی، یار کیا ہوا ہے؟ وقاص سے معصومیت سے پوچھا تو انس جل کر بولا، ٹھیک، اس سے تمہیں کمبا لکھا تھا، لمبے آدمی کی عقل جو گھٹنوں میں ہوتی ہے اور موٹے ہاتھی کی کام ہوتی ہے۔ وقاص سے سادگی کی انتہا کر دی۔ انس نے سامنے پڑا کشن اٹھا کر وقاص کے سر پر دے مارا، اور وہ جو اسٹیج ڈرامے میں
اب دیدار کے فن کے مظاہرے میں گم تھا۔ وہ کھا جانے والے لہجے میں گویا ہوا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ وہ بےہودگی ہے جو مجھے کافی دیر پہلے کر دینی چاہیے تھی۔ اچھا اچھا، غصہ چھوڑ، میں اپنے یار کو اپنے ذاتی خرچے پر آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ وقاص نے صلح میں پہل کی تو وہ افسردگی سے کہنے لگا، رہنے دے یار، پہلے ہی میرا وزن زیادہ ہو گیا ہے۔ لیو اٹ انس، تم تو دل پر لے گئے ہو اس فضول میسج کو، اپنے ماتحت عملے میں سے ہی کوئی تنگ کر رہا ہے، بس انجوائے کرو۔ اس کے متعلق سوچتے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ دونوں رات گئے تک کینٹ میں گھومتے رہے اور آئس کریم کھا کر واپس آئے تو صبح ڈھولن کے آنے پر ہی ان کی آنکھ کھلی۔ ڈھولن کا اصل نام تو فضل الرحمان تھا، لیکن اس کی والدہ پیار سے اسے ڈھولن کہتی تھی۔ وہ آج کل ان دونوں کے فلیٹ میں فل ٹائم ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ آفس میں خاصا مصروف تھا، مختلف لوگ اس کے آفس میں آ جا رہے تھے۔ کام کے دوران جب وہ مختلف ڈیلنگز میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک اس کے سیل فون پر میسیج ٹون ہوئی۔ اس نے اپنی مصروفیت کے عالم میں سیل فون اٹھا کر اسکرین پر نظر دوڑائی اور آفس میں لوگوں کی موجودگی کے باوجود اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسکرین پر لکھا تھا، ہائے لمبو، رات موٹے ہاتھی کو خوب آئس کریم کھلائی جا رہی تھی۔ یار اس پہ رحم کرو، کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کے حجم میں کمی آ جائے تو اس کا پگانے جیسا منہ اوقات پر آ جائے۔ ویسے آج ٹائی عمدہ ہے۔ انس کے لیے پگانے کا لفظ پڑھ کر اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً کال بیک کی، لیکن دوسری طرف حسب توقع اور حسب سابق سیل فون آف تھا۔ اس سے ٹھنڈی آگ بھر کر گلاس ڈور سے انس کے کیبن کی طرف دیکھا، جہاں وہ دو تین لوگوں میں خاصا مصروف تھا۔ اس دن بینک میں رش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بھی سیل فون ایک سائڈ پر رکھ کر سامنے احمد کاٹن ملز کے مالک کی طرف متوجہ ہو گئے، جو خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور بڑی حیرانی سے اسے پوچھ رہے تھے، بیٹا کتنی عمر ہوئی تمہاری؟ جی، اس نے چونک کر انہیں دیکھا جو اس کے جواب کے منتظر تھے۔ یہی کوئی 27 سال۔ اس سے مسکرا کر جواب دیا، ماشاءاللہ، اتنی کم ایج میں اتنی اہم سیٹ پر آ جانا کوئی آسان کام نہیں لگتا، خاصے ذہین اور محنتی رہے ہو۔ وقاص نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور فیکس مشین سے فیکس نکال کر سادگی سے جواب دیا، بس احمد صاحب، میں محنت اور خدا پر یقین کا قائل ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں اور اوپر والی ذات پر نتیجہ چھوڑ دیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرتا۔ احمد صاحب نے سر ہلا کر توصیفی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لنچ بریک میں وہ کافی تھک چکا تھا اور اس کا آفس بھی خالی تھا جب انس بیزاری سے اندر آ کر بولا، یار یہ کیشیئر جلیل عرف جیلا ککڑ کسی دن میرے ہاتھوں حلال ہو جائے گا۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، کیوں، اس نے بھی تمہارے بوتھے کو پگانے سے تشبیہ دی ہے؟ انس خشمگین انداز میں گھورتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وقاص نے ہنستے ہوئے سیل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ انس نے چونک کر اسے پکڑا اور میسج پڑھتے ہی بھنا کر بولا، ایک اس منحوس نے تنگ کر رکھا ہے، ایک دفعہ میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اس کے گوڈے گٹے توڑ دوں گا۔ انس بری بات وقاص نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا تو وہ ضد ہو کر بولا، مجھے لگتا ہے یہ محترمہ شائزہ درانی صاحبہ کی شرارت تو نہیں؟ ابھی میرے جیلے ککڑ کی لڑائی میں جیلے کو بہت فیور دے رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ انس، آپ وقاص صاحب کے ساتھ دوستی کا اکثر ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ لو کر لو، گرلمینڈ کو بھی زکام ہو گیا۔ وقاص کی سیاہ آنکھوں میں بلا کا سکون ہلکورے لے رہا تھا، وہ اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ اچھا پھر؟ انس جو پل بھر کو اعصابی دباؤ کا شکار ہوا تھا، خود کو سنبھالتے ہوئے اٹل مگر تلخی سے بھرپور انداز میں بولا، میں نے کہا محترمہ، میں نے کون سا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل فراہم کرے تو آئیں بائیں شائع کرنے لگی۔ پھر میں نے اسے آنے دکھایا کہ میں شور کم کرتا ہوں، کام زیادہ کرتا ہوں، بظاہر مصروف مگر کرنا کاکھ نہیں، یہ ادائیں مجھے نہیں آتی۔ میں نے کہا، ذرا فائلیں اٹھائیں کہ پچھلے 2 ماہ میں بینک نے میرے کانٹیکٹ سے کتنا بزنس حاصل کیا ہے۔ اس پہ محترمہ زوہا نے اپنے 2 ٹوک انداز میں کہا، شائزہ، انس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، پھر جا کر جیلے ککڑ اور اس ہری مرچ کو سکون آیا، ورنہ میرا تو دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سے بات کرتے کرتے اس کے ٹیبل پر کھلا پیپسی کا ٹین اٹھایا، منہ سے لگا لیا، یہ شاید میں نے اپنے لیے کھولا تھا۔ وقاص نے یاد دلایا، یار تیری اور میری چیز میں کوئی فرق ہے کیا؟ انس ڈھٹائی سے مسکرایا، تم کیا کہہ رہے تھے کہ تمہیں شائزہ پر شک ہے کہ یہ SMS اس نے کیے ہیں؟ ہاں، جس طرح وہ دل جلانے والے انداز میں مسکراتی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے۔ اس نے خالی ٹین ڈسٹ بن میں ڈالا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، آج لنچ نہیں منگوایا ہے، ذرا تشریف رکھو اور سانس تو لے لو۔ خالی چیئر پر بیٹھتے ہوئے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور گلاس ڈور بند کر کے اس کے قریبی سیٹ پر بیٹھ کر ذرا ہسکی سے بولا، یار ذرا سامنے والی ٹیبل پر ان خواتین کو دیکھو، ہری مرچ چاول یوں کھا رہی ہے جیسے زندگی میں پہلی دفعہ کھانے نصیب ہو رہے ہوں۔ شرم کر، گھونچی اچھی خاصی لڑکی کو ہری مرچ بنا دیا ہے۔ لگتا ہے اسلام آباد سے آتے ہوئے ساری اخلاقیات وہیں پر
چھوڑ آئے ہو، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اس ہری مرچ کے ساتھ اخلاقیات جھاڑنے کی۔ محترمہ کو عادت ہے ہر بات میں زبردستی اپنی رائے دینے کی، وڈی افلاطون کی پوتی نہ ہو تو ہر روز ہرے پیلے سرخ شوخ شوخ کلرز کے سوٹ پہن کر آ جاتی ہے، جیسے میرے یا تمہارے ولیمے پہ آئی ہو۔ آنس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ عورتوں کی طرح گفتگو کرنا کہاں سے سیکھ لی ہے؟ اچھا خاصا اسلام آباد میں الفلاح میں تھا، اتنی زبردست بلڈنگ، اتنا سحر انگیز ماحول، اور وہاں کی اچھی خاصی اسمارٹ اور اٹریکٹیو کولیگز، اور یہاں پر یہ 3 3.5 مرلے کا ہال، اور اس میں ڈبے جیسے کیبن، اور پورے بینک میں 5 خواتین اور 12 13 مرد، ایک بھی ڈھنگ کا نہیں۔ کیوں، تم نے کیا رشتہ بھجوانا ہے کہیں؟ وقاص کے تیکھے انداز پر ہنس جل کر بولا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں، اور پھر استہزائی انداز میں گویا ہوا چونگے سے 5 خواتین ہیں، ایک محترمہ میڈم فاطمہ صاحبہ جن کو دیکھتے ہی مدر ٹریسا کا خیال آتا ہے، دوسری مس سہرش، شکل صورت تو ڈھنگ کی ہے لیکن ہر وقت یوں ہراساں رہتی ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ بینک میں ڈاکہ پڑ گیا، اور تیسری مس زہر تو وہ سمن بکمن اتنا کم بولتی ہیں جیسے گورنمنٹ نے بولنے پر ٹیکس لگا رکھا، اور چوتھی شانزہ عرف ہری مرچ، ہر وقت مس ٹارزن کا چلتا پھرتا اشتہار، اور 5ویں میڈم نورالعین سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی بلیک ابایا میں، اللہ جانے اندر سے شکل کیسی ہے لیکن آنکھیں اچھی ہیں، ویسے شریف خاتون لگتی ہیں۔ شکر ہے کوئی خاتون تو تمہیں اچھی لگی، وہ بے اختیار جھیم کر بولا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، بس پردے میں ڈھکی چھپی ہوئی عورت کو دیکھ کر خود ہی دل سے احترام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اگر ساری خواتین یہ بات سمجھ آئیں تو کوئی میلی نظر ان پر نہ پڑے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، وقاص نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کھانا پلیٹوں میں نکالنا شروع کیا جو ملازم ابھی ٹیبل پر رکھ کر گیا تھا۔ آنس بھی ساری باتیں بھول کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان دونوں کی شروع سے روٹین تھی کہ ناشتہ، لنچ اور ڈنر اکٹھے ہی کرتے تھے۔ اس دن اتوار کا دن تھا، وہ دونوں دن کے 12 بجے تک سستی اور کاہلی سے اپنے اکلوتے اور واحد ملازم ڈھولن کے منتظر تھے۔ ڈھولن صاحب اپنی شادی کے سلسلے میں پچھلے ایک ہفتے سے چھٹی کر چکے تھے، آج پھر ڈھولن صاحب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یار کہیں ڈھولن ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ تو نہیں چلا گیا؟ ایک لمبی سی جمائی لے کر وقاص نے ہنس کے سامنے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ ہنی مون منانے ضرور سوئٹزرلینڈ جا سکتا تھا اگر وہ ہمارے بجائے کسی اسمگلر کا ملازم ہوتا، اس لیے بے فکر رہ، کمبخت سانڈ کہیں بھی جائے گا لوٹ کے ہمارے پاس ہی آئے گا، کیونکہ ہم جیسے بیوقوف، بے پرواہ اور کھلے دل والے صاحب اسے پورے پاکستان میں نہیں ملیں گے۔ آنس نے بھی بیزاری سے اسے حوصلہ دیا۔ یار اب تو میں جمائیاں لے لے کر بھی تھک گیا ہوں۔ وقاص ایک لمبی انگڑائی لے کر اٹھ کر بیٹھنے کا ارادہ کر ہی لیے، اسی لمحے فلیٹ کے داخلی دروازے سے ہونے والی بیل ان دونوں کے چہرے پہ چمک لیے۔ میرا خیال ہے ڈھولن کمبخت آ گیا۔ وقاص فوراً چھلانگ لگا کر اٹھا۔ شرم کر، اگر تیرے بینک کا عملہ تجھے اس طرح گھوڑوں کی طرح چھلانگیں لگاتا دیکھ لے تو تیرے انڈر کام کرنے سے بہتر سمجھے کہ فوراً استعفیٰ دے دے۔ آنس نے کشن منہ پر رکھتے ہوئے اسے غیرت دلائی، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہوا دروازہ کھول چکا تھا۔ سامنے لٹھے کے گاجری کلر کے کڑکڑاتے سوٹ میں ڈھولن سارے جہاں کی بیزار شکل بنائے اندر داخل ہوا۔ تجھے کیا ہوا؟ اپنی شادی کروا کر آ رہا ہے یا کسی کا چالیسواں؟ وقاص نے چھیڑا، جبکہ وہ کھڑ کھڑ کرتے سوٹ پر سرخ ریشمی صفا رکھے پاؤں میں پشاوری چپل پہنے مکمل سنجیدہ، اداس اور خوف زدہ تھا۔ ابے ڈھولن تجھے کیا ہوا؟ آنس بھی جمائیاں لینا ملتوی کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ ڈھولن نے دائیں کندھے پر پڑا صافہ انتہائی سڑیل انداز میں بائیں جانب رکھ کر تلخی سے بولا۔ سر جی، اس منحوس خالہ نوری نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ کرے اس باندری کے منہ والی کو کالا کتا کاٹے اور اس کے پیٹ میں 14 کی بجائے 20 ٹیکے لگے۔ اس خسمان خانی نے مجھے شادی کے جھنجھٹ میں پھنسا ڈالا۔ یہ خالہ نوری کون ہے؟ وقاص نے جھٹ سے پوچھا تو وہ برے منہ بناتا ہوا بولا، سارے زمانے کی فراڈن ہے، ہمارے پنڈ میں رشتہ کروانے والی ہے جی۔ تو اس کو کیوں خراج تحسین پیش کر رہے ہو؟ انس نے بے دلی سے ٹوکا۔ سر جی، وہ موٹی باندری نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے کہنے لگی کہ رشتہ کروانے کے پورے 500، ایک سوٹ اور 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کر حسین و جمیل چندے ماہتاب لڑکی سے تیرا بیاہ کرواؤں گی، اور اتنا سارا بھتہ لے کے وہ منحوس موٹی بھینس جیسی چندہ میرے پلے باندھ دی۔ کالا سیاہ رنگ ہے، اور ہنستی ہے تو ڈر لگتا ہے، اور چپ کرتی ہے تو ہول اٹھتے ہیں، اور بولتی ہے تو کفن پھاڑ کے۔ او مائی گاڈ! ان دونوں کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی، جس کا ڈھولن نے سخت برا منایا۔ سر جی، دوسروں کے زخموں پر ہنسنا آپ جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا، پہلے ہی میرے شریکوں نے میری مت ماری ہوئی ہے۔ میرا چاچا کہتا ہے کہ تیری اس کالی کلوٹی سی چندہ سے میری رانو تو 1000 درجے اچھی ہے، اور پوری 6 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی تھی، تو تم نے رانو سے شادی کر لینی تھی۔ ہنس نے دلچسپی سے کہا۔ سر، میری بیبے اپنی درانی سے اٹ کتے کا بیر تھا، اور اوپر سے خالہ نوری نے ایسے ایسے خواب دکھائے کہ میں خود لالچ میں آ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس چندہ میں صرف اندھیرے ہی چھپے ہوئے ہیں۔ پورے 116 بندوں کی جنج لے کر گیا تھا، پوری 2 دیگیں زردے کی ان سانڈوں کے لیے پکوائی تھی، اور سونے کے بندے تک اس کالو کو ڈالے تھے۔ ڈھولن کا غم کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔
اچھا اب یہ سوگ بعد میں بنانا، اب اٹھ کر زبردست سا ناشتہ بناؤ، تمہاری غیر موجودگی میں پورے فلیٹ میں تباہی مچی ہوئی ہے اور سارے کام نپٹا کر پھر تیری شادی میں ہونے والے گھپلے کا غم منائیں گے۔ اٹھو شاباش، ہنس نے اسے پچکارا تو وہ بیزاری سے منہ بناتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لنچ کر کے وہ دونوں ٹی وی چلا کر ریسلنگ دیکھنے میں مصروف تھے کہ وکاس کے موبائل کی بیپ بجی۔ لو، اس بزدل کا ایس ایم ایس آ گیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وکاس فوراً اٹھا، سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے سیل فون کو اٹھایا اور مسکراتے ہوئے میسج اوپن کیا، اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہیلو لمبو، رات حسن آرکیڈ میں بڑی شاپنگ ہو رہی تھی، ویسے گرے شرٹ اچھی لی تھی، تمہارا ذوق خاصا بہتر ہوتا جا رہا ہے، کیپ اٹ اپ یار۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہ ہو نہ ہو کوئی خاتون ہے، وکاس نے سیل فون انس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور انس نے میسج پڑھتے ہی فون کو ایک سائڈ پر رکھا اور پھر کچھ سوچ کر اس نمبر پہ کال بیک کی۔ خلاف توقع بیل جا رہی تھی اور وہ اپنے سیل فون سے کال کر رہا تھا۔ یار بیل جا رہی ہے، انس کے پرجوش انداز پر وکاس بے اختیار چونک کر اس کے قریب آ گیا۔ ہائے، تم اپنے نمبر سے کیوں کر رہے ہو؟ وکاس نے حیرانی سے پوچھا، اور اسی لمحے انس کے سیل فون کے لاؤڈ سپیکر سے معلوم ہوا کہ دوسری طرف کال اٹینڈ کی جا چکی ہے۔ ہیلو، ایک دلکش نسوانی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ محترمہ، یہ کس کا نمبر ہے؟ انس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، میرے ابا جان کا، دوسری طرف سے سنجیدگی سے جواب آیا۔ کیا نام ہے آپ کے ابا جان کا؟ انس نے تفشیش سٹارٹ کی۔ جی، شناختی کارڈ والا یا وہ جو اماں کہتی ہیں؟ لہجہ اب بھی سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ وہ دونوں اپنی تمام حسیات سے اس کی طرف متوجہ تھیں۔ دونوں بتا دیں، انس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ میرے مامے کے پتر ہیں؟ جو بتا دوں، نسوانی آواز کے تنک کر بولے پر دونوں کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ ہم تو آپ کے مامے کے پتر نہیں، لیکن آپ کے ابا جان شاید ہماری پھپھی کے پتر ہیں، جو ہر تیسرے دن اپنے سیل سے میرے دوست کے نمبر پر خیر سگالی کے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اس نمبر پر وہ بری طرح چونکی۔ انس کے تیزی سے وکاس کے سیل فون کا نمبر دہرانے پر وہ بے ساختہ بولی، او مائی گاڈ، اور فوراً بند کر دیا۔ وہ بیچارہ ہیلو ہیلو ہی کہتا رہ گیا۔ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے پر حسب توقع اب اس کا سیل فون آف تھا۔ ڈھولن تجھے چندہ کا واسطہ، ذرا 2 کپ چائے تو بنا لا۔ سر جی، آپ نے تو میرا مخول ہی بنا لیا۔ 10 منٹ کے بعد ڈھولن چائے کی ٹرے کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پہ بڑی خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ بھئی تو ہمارا یار نہیں ہے؟ وکاس سے مسکا لگایا۔ وہ دونوں چائے پینے اور ان محترمہ کو ڈسکس کرنے میں مگن تھے کہ وکاس کے سیل فون پر میسج ٹون ہوئی۔ ارے لمبو، یہ تمہارا موٹا ہاتھی خاصا خراٹ ہے، بلکہ انٹرنیشنل فراڈیا۔ انس نے فوراً ایس ایم ایس کا رپلائی کیا۔ محترمہ، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کھٹ سے جواب آیا۔ میں تو سوم صلوات کی پابند ایک معصوم سی مشرقی لڑکی ہوں، وکاس نے فوراً لکھا۔ ارے صدقے جاؤں میں آپ کی مشرقی پن پر، 2 جہان لڑکوں کو دن دہاڑے چھیڑتی ہیں، آپ کے اپنے گھر میں بھائی نہیں ہیں؟ 1 منٹ کے بعد جواب آیا۔ کیا مشرقی لڑکوں والا جواب آیا ہے؟ لمبو، لگتا ہے موٹا ہاتھی پوری مشاورت کر رہا ہے، ورنہ تم تو اتنے خرانٹ نہیں ہو۔ وکاس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اے شوخ چنچل حسینہ، موٹا ہاتھی پوچھ رہا ہے کہ پتلے ہونے کا کوئی طریقہ تو بتا دو۔ آخر کو تمہارے شہر میں پردیسی ہوں۔ ایسا کرو کہ ہوا کھایا کرو، صبر کے گھونٹ پیا کرو اور بینک کا سارا کام خود کیا کرو۔ ہر روز 5000 ڈنٹ نکالا کرو اور رسی کودا کرو۔ یقین کرو پورے رتک روشن کی طرح سوکھے چمڑیس ہو جاؤ گے۔ کیا آپ بھی بینک میں جاب کرتی ہیں؟ نہیں، میرا دماغ خراب ہے، میں تو جم چلاتی ہوں۔ صدقے بھئی صدقے، بڑی جیدار ہو آپ کے۔ اس سے لکھا۔ ماشاءاللہ، کہیں نظر نہ لگ جائے، میرے ابا جی بھی یہی کہتے ہیں، ٹارزن ہے میری بیٹی، ٹارزن۔ اچھا، تو ٹارزن بی بی کہاں رہتی ہو؟ وکاس نے جیسے اس سے پوچھا۔ جنگل میں، کھٹ سے جواب آیا، اور دونوں بے بسی سے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے۔ آپ اپنا نمبر کیوں بند رکھتی ہیں؟ وکاس نے ان معلومات کا دائرہ وسیع کرنا چاہا تاکہ آپ کال نہ کر سکیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں جواب آیا۔ ماشاءاللہ، چشم بدور، میں نے کبھی غرور نہیں کیا۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ آپ کا جم کہاں ہے؟ آپ کے بینک کے سامنے۔ سیل فون پر آنے والے جواب پر وہ دونوں چونک گئے۔ آپ ہم دونوں کو کیسے جانتی ہیں؟ اس لیے کہ میری 2 آنکھیں اور 2 کان ہیں، پٹ سے جواب آیا۔ واہ کیا انٹلیکچوئل جواب ہے، وکاس نے لکھا۔ اچھا، مجھے اب عصر کی نماز پڑھنی ہے، میرا ٹائم ضائع نہ کرو۔ اوکے بائے۔ سبحان اللہ، کیا شان بے نیازی ہے محترمہ، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ اندازہ کرو کہ قرب قیامت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے، کہ پہلے لڑکے لڑکیوں کو چھیڑتے تھے، اب اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ ویسے یہ کون ٹارزن ہو سکتی ہے؟ انس نے کشن کارپٹ پر رکھ کر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا، جبکہ وکاس کی بے پرواہی سے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے سامنے آ جائے گی، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، موسم کافی گرم ہو گیا تھا۔ دوپہر کو تو لو چلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور ملتان کی گرمی تو ویسے بھی مشہور تھی۔ اس دن کافی عرصے کے بعد موسم بدلا تھا۔ صبح سے آسمان پر چھائے سیاہ بادلوں نے یک لخت
زوردار انگڑائی لی۔ دھیمے انداز میں بارش شروع ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر سو جل تھل کا سما ہو گیا۔ تا حد نگار رمجھم برستی بارش کی چادر تنی تھی۔ وہ اپنے آفس کے گلاس ڈور سے باہر دیکھ رہا تھا۔ انس پیچھے 3 دن سے اسلام آباد اپنے والدین سے ملنے گیا ہوا تھا اور پچھلے 1 ہفتے سے SMS بھیجنے والی بھی خاموشی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی نے اس کے وجود کا حصار کیا تو وہ یوں ہی سینے پہ بازو لپیٹے قدر سنجیدگی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بینک کا سٹاف بھی زیادہ تر چھٹی کر کے جا چکا تھا۔ اکا دکا لوگ تھے۔ اچانک اس کے سیل فون پر SMS کی ٹون بجی۔ اس سے بیزاری سے فون اٹھا اور اس کی اسکرین پر نظریں جمائیں۔ کیا اداس ہو؟ سامنے اسکرین پر تحریر تھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب لکھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تو پتہ کرو نا۔ پیغام کے اندر چھپی ہوئی شرارت اور شوخی کو سمجھنے کے باوجود وہ چڑ سا گیا۔ تبھی سرد مہری سے لکھا، مائنڈ یور اون بزنس۔ آپ تو لگتا ہے خفا ہو گئے۔ دوسری جانب سے سنجیدگی سے پوچھا، میں اجنبیوں سے خفا نہیں ہوتا۔ آپ غلط بندے پر اپنا ٹائم اور پیسہ ضائع کر رہی ہیں۔ ایک سرد سانس خارج کرتے ہوئے اس نے لکھا تو آگے سے آنے والے جواب نے اس کا دماغ گھما ڈالا۔ ایک شعر تحریر تھا، دل نے تجھے عادت ہی بنا ڈالا ہے جانا، تیرے بنا اب اپنا گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ اس نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ ہم جان سے جائیں گے تو کوئی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ اس نے حیرانی سے آنے والا SMS پڑھا اور بازو پر لگی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا اور گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے کوئی جواب نہیں دیا اس شعر کا۔ پارکنگ تک پہنچا تو بارش میں سے اچھا خاصا بھگو ڈالا تھا۔ ایک شیڈ کے نیچے بلیک عبایا میں میڈم نورالعین اور ان کے ساتھ ہراساں سے مس سہرش غالباً کسی سواری کی منتظر تھی۔ سڑک ویران اور موسم خاصا سنگین ہو چکا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے موبائل پینٹ کی جیب میں رکھا۔ گاڑی باہر نکالتے ہوئے اس کی انسانی ہمدردی نے رگ بھڑکی ان دونوں کے پاس لا کر اس نے گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مس سہرش نے بوکھلانے کے انداز میں کندھے جھکا کر فیصلہ غالباً نورالعین پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ نورالعین نے بڑے مدبرانہ انداز میں سر ہلایا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ سہرش کو شاید توقع نہیں تھی۔ تبھی سٹپٹا کر بارش کی شدت میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا۔ سہرش نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور نورالعین کے ساتھ پیچھے بیٹھنے کی بجائے گھبرا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے گیلا منہ صاف کرنے لگی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا، جسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ بوکھلاہٹ میں کیا کر چکی ہے۔ نورالعین کی آنکھوں میں بے یقینی، غصہ، ناگواریت تھی۔ سہرش کے احسان ذرا قابو میں آئے تو اس نے حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ او سر، پلیز گاڑی روکیے گا۔ اس نے اس کو ملتجی آواز پر فوراً بریک لگائی۔ اس نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور جھٹ سے اندر بیٹھ گئی۔ سوری سر، وہ گھبراہٹ میں سے گویا ہوئی فارورڈ۔ اس کی مسکین سی شکل پر وقاص کو ترس آ گیا۔ وہ سر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی گھبراہٹ کم ہی نہیں تھی۔ کس بات کا؟ وقاص نے دانستہ اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ مجھے پیچھے بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہ گھبرا کر بولی۔ لیو اٹ سہرش، نورالعین نے سنجیدہ اور سوبر سے انداز میں اسے ٹوکا۔ کوئی بات نہیں سسٹر۔ اس کے نورالعین کو سسٹر کہنے پر وہ دونوں بری طرح چونکی، جبکہ وہ اطمینان سے ایڈریس پوچھ رہا تھا۔ سر، مجھے گلگشت اور سہرش کو شاہ رکن عالم کالونی جانا ہے، نورالعین نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تو اس نے گہری سانس بھر کر بڑے رسان سے پوچھا، پہلے کسے ڈراپ کروں؟ سر، سہرش کو کر دیں، نورالعین نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا تو اس نے گاڑی شاہ رکن عالم کی طرف ڈال دی۔ اس نے بیک مرر سے دیکھا، نورالعین بلیک سکارف میں سارا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتا سکون اور چہرے کے تاثرات نہاں تھے، جبکہ سہرش کی سبھی پیشانی آلود تھی اور چہرے پر سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ سہرش، آپ شروع سے ہی ایسی ہیں؟ گھبرائی سی وقاص نے شرارت سے پوچھا تو وہ سادگی سے بولی، جی سر۔ پھر آپ نے MBA کیسے کر لیا؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بس سر، ایسے ہی، وہ بے اختیار بولی۔ ساتھ بیٹھی نورالعین نے بڑی خوش دلی سے کہکا لگایا تو وہ بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر اس کے گھر کے گیٹ تک وہ خاموش رہا۔ بارش رک چکی تھی لیکن اندھیرا خاصا پھیل چکا تھا۔ سر آئیے، آپ کو اور نورالعین کو چائے پلاتی ہوں۔ نیچے اترتے ہی اسے دفتن یاد آیا۔ نہیں سہرش، نورالعین کو دیر ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً گاڑی گلگشت کی طرف ڈالی۔ نورالعین، اگر آپ چاہیں تو میرے سیل فون سے گھر اطلاع دے سکتی ہیں کہ فکر مند نہ ہو، آپ آ رہی ہیں۔ نو سر، تھینک یو، اب تو بوسٹن روڈ پر آ چکے ہیں، مزید تھوڑا ہی ٹائم لگے گا، اس نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ سر، انس صاحب نظر نہیں آ رہے؟ نورالعین کے اچانک پوچھے جانے والے سوال پر وہ بے اختیار چونکا، لیکن بظاہر بے پرواہی سے جواب دیا، وہ آج کل اسلام آباد گیا ہوا ہے اپنے والدین کے پاس، کب تک واپس آئیں گے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں تحیر کا رنگ نمایاں تھا۔
اصل میں وہ خاصے خوش مزاج اور زندہ دل انسان ہیں نا، اور ان کے ہونے سے آفس میں خاصی رونق لگی رہتی ہے۔ آج تو جلیل صاحب بھی پوچھ رہے تھے، جن کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بنتی، وہ سادگی سے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی آخری بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہاں، وہ شروع سے ہی ایسا ہے، شوق اور زندگی انجوائے کرنے والا۔ گلگشت کی مطلوبہ اسٹریٹ میں گاڑی داخل کرتے ہی اس کے مطلوبہ گیٹ پر ایک خاتون اور ایک 4 سالہ بچی فکر مند سی کھڑی تھی۔ ماما آ گئی۔ وہ بچی بڑی عمر کی خاتون کی انگلی چھڑا کر نورالعین کی طرف بھاگی۔ ارے ماما کی جان! نورالعین نے اپنے دونوں بازوؤں سے اسے سمیٹا۔ اسے ایک دم شاک لگا۔ وہ ششدر سی کیفیت میں ماں بیٹی کے ملاپ کو دیکھ رہا تھا۔ دبلی پتلی سی 23-24 سالہ نورالعین کہیں سے بھی دیکھنے میں شادی شدہ نہیں لگی تھی۔ امی، یہ وقاص صاحب ہے، ہمارے بینک کے نئے مینیجر، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ نورالعین نے تعارفی مرحلہ نبھایا تو ان بزرگ خاتون نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ ان کے چہرے پر خلوص اور اپنائیت کے رنگ تھے۔ ہیلو انکل! وہ چھوٹی سی گڑیا بڑے پر اعتماد انداز میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ او لٹل ڈال، ہاؤ آر یو؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے فوراً اٹھا لیا۔ وہ ماشاءاللہ خاصی کیوٹ بچی تھی۔ سر، میں آپ کو چائے پیے بغیر ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ نورالعین کے استحقاق بھرے لہجے پر اس نے ہار مان کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ چھوٹے سے خوبصورت لان سے گزر کر وہ ڈرائنگ روم تک پہنچے۔ اس سارے عرصے میں نورالعین کی بیٹی دریہ نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی دریہ کے سوال سے اسے ایک اور شاک لگا۔ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، آپ انس انکل کے بیسٹ فرینڈ ہیں نا؟ ڈرائنگ روم میں صرف نورالعین کی والدہ اور دریہ تھی، جبکہ نورالعین غالباً چینج کرنے کے لیے اندر جا چکی تھی۔ آپ انس انکل کو کیسے جانتی ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ بچی خاصی شارپ اور کانفیڈنٹ تھی، تبھی بڑے مدبرانہ انداز میں گویا ہوئی۔ ایک دفعہ بیکن ہاؤس والی سڑک پر میں ایک بائک کے نیچے آ گئی تھی تو ماما تو گھبرا کر رونے لگی۔ اسی دوران انکل انس اپنی گاڑی پر یونیورسٹی روڈ سے آ رہے تھے۔ وہ ماما کو پہچان کر رک گئے اور پھر مجھے ہاسپٹل لے کر گئے۔ واپسی پر انکل نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ اچھا، اس کے لہجے میں حیرانی کی زیادتی تھی۔ اور ایک دفعہ انکل مجھے KFC بھی لے کر گئے تھے۔ میرے ساتھ تو ان کی پکی والی دوستی ہو گئی۔ انکل نے بتایا تھا کہ آپ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ پنک فراک میں 2 پونیاں بنائے وہ بڑے معصومانہ انداز میں بتا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ اسٹرابری کی طرح پنک تھے اور چہرے کے رنگ میں بھی گلابی پن نمایاں تھا۔ بڑا ہی الو کا پٹھا ہے تمہارا انکل انس۔ اس نے دل ہی دل میں اسے یہ بات چھپانے پر گالیاں دی۔ اسے حقیقتاً تعصب ہوا تھا۔ کمرے میں چائے کی ٹرالی لیے داخل ہوتی نورالعین کو بغیر پردے کے صرف اچھی طرح بلیک چادر سے وجود ڈھانپے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ارے آپ نے کیا تکلف کر لیا؟ وہ گھبرا کر کھڑا ہوا۔ وہ بے ساختہ ہنسی، سرخ لبوں سے پھوٹتی صاف شفاف اور تر و تازہ سی ہنسی، چمکتی سیاہ آنکھیں، گلابوں جیسے رخسار۔ اس سے فوراً نگاہوں کا رخ بدلا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی محویت پر دلی شرمندگی ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ نورالعین کے ہسبینڈ آرمی میں تھے اور ایک محاذ پر اس وقت شہید ہوئے جب اس کی شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے تھے، اور دریہ نے تو باپ کی شفقت کو محسوس تک نہیں کیا تھا، اسے دل کی گہرائیوں سے افسوس ہوا۔ اس کے 2 بھائی تھے، ایک میڈیکل کے پہلے سال میں، دوسرا انجینئرنگ کے آخری سال میں، اور دونوں غیر شادی شدہ تھے۔ بیٹا نورالعین کی شادی میں نے 19 سال کی عمر میں کی تھی اور 20 سال کی عمر میں بیوہ بھی ہو گئی اور ایک بچی کی ماں بھی۔ نورالعین کی مدر نے افسردگی سے بتایا تو اتنا مکمل حسن رکھنے والی لڑکی کے نصیب کا سوچ کر اس کا دل تعصب سے بھر گیا۔ پھر چائے پیتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جب دریہ معصومانہ انداز میں بولی، انکل انس کو کہیے گا کہ میں انہیں بہت مس کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ وہ مجھے جھیل میں بوٹنگ کرائیں گے۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، اسے خوش دلی سے تسلی دی۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ڈھولن کھانے کی ٹیبل لگاتے ہوئے اونچی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ اتنے میں اندر سے انس کی آواز سن کر وہ بری طرح چونکا، جو ڈھولن کو مشورہ دے رہا تھا کہ ونگا کی جگہ ٹنگا کر لو تو گانے کا تاثر 2 چند ہو جائے گا۔ یہ انس کب آیا جی؟ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ڈھولن نے دانت نکالتے ہوئے کہا، ایسا کرو، واش روم میں پنک کلر کا انس کا ٹوتھ برش پڑا ہے، جا کر اس سے دانت صاف کر لو پہلے۔ وقاص نے سنجیدگی سے ڈھولن کو حکم دیا اور بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے، جہاں صوفے پر الٹا لیٹا انس ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول پکڑے چینل تبدیل کر رہا تھا ٹی وی کے۔ ارے میرا ببر شیر کہاں سے آیا؟ انس نے ریموٹ کنٹرول کشن پر پھینکتے ہوئے خوش دلی سے نعرہ لگایا۔ بکواس نہ کر موٹی عقل والے موٹے ہاتھی، وہ بیزاری سے جواب دے کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ کیا اس فون والی نے تجھے نتھ ڈال رکھی ہے یا تیری دم پر کسی نے پاؤں رکھ دیا ہے؟ ویسے تو آ کہاں سے رہا ہے؟ بینک تو شام 5 بجے سے بند ہے۔ انس نے ایک آنکھ دبا کر کمینگی سے پوچھا تو وہ چبا چبا کر بولا، میں تیری متوقع سسرال گلگشت سے آ رہا ہوں میڈم نورالعین کے ہاتھوں کی چائے پی کر۔ کیا؟ انس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہا تو نے؟ وہ اچھل کر اس کے بیڈ پر پہنچا۔ ہاں وہی کہا جو تیرے میل بھرے کانوں نے سنا۔ وقاص نے بے پرواہی سے ہاتھ جھاڑے۔ آنٹی کا کیا حال تھا اور دریہ کیسی تھی؟ انس نے ٹھٹائی بھرے انداز پر
اس نے کھا جانے والی نرجسوں سے دیکھا، پوچھ رہی تھی کہ انس جنج لے کر کب آئے گا۔ اس سے چڑھ کر اطمینان سے بولا، تو بتا دینا تھا کہ اپنے والدین کو منانے گیا ہے کیا؟ وقاص حیرت کی زیادتی سے اٹھ بیٹھا۔ ہاں، اور وہ مان بھی گئے۔ انس نے خوشی سے چٹکی بجائی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنا کے لیٹ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ حیرت اور بے چینی سے پوچھا۔ بھائی، بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا بکواس نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ انس کے اطمینان میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ تجھ سے اتنی عقل مندی کی مجھے توقع تو نہیں تھی موٹے، وقاص نے خوش دلی سے کہا۔ اسے حقیقتاً سن کر خوش دلی ہوئی تھی۔ ہاں، دنیا میں وہ واحد خاتون تھی جسے میرا موٹاپا نہیں صحت مندی لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جانے نہ پائے تو انتہائی کمینہ، فراڈی اور چھچھورا بندہ ہے۔ وقاص نے ہاتھ میں پکڑا کشن کھینچ کر اس کے پیٹ پر مارا تو وہ تڑپ کر اٹھا اور اگلے ہی لمحے وقاص اسے گلے لگائے دل سے مبارکباد دے رہا تھا کہ ڈھولن اچانک اندر داخل ہوا۔ دیکھیں صاحب، اب میرے دانت کیسے لش پش کر رہے ہیں۔ آپ خواہ اعتراض کر رہے تھے، حالانکہ ابھی 15 دن پہلے ہی اپنی شادی پر میں نے منجن سے صاف کیے تھے۔ ڈھولن نے منہ کھول کر معائنہ کروایا تو وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ ایک دم انس کی نظر اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑے پہ ٹوتھ برش پر پڑی۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ بے اختیار ہی اسے کان سے پکڑا۔ بے غیرت انسان، تم نے اپنے پیلے یا کان زدہ دانت میرے برش سے صاف کیے ہیں؟ مجھے تو وقاص صاحب نے کہا تھا، اس نے مشورہ دیا۔ اس سے کھا جانے نظر سے وقاص کو دیکھا جو بے اختیار ہنسے جا رہا تھا۔ یار جانے دے، اپنا یار ہے۔ وقاص نے سفارش کی، بکواس نہ کر، یہ یاریاں اپنا برش دے کر پکی کرنی تھی۔ اور ڈھولن دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اور سنو، یہ جراثیم سے بھرا برش بھی اٹھا کر لے جاؤ، جا کر اپنی زوجہ چندہ کو دے دینا، سمجھے؟ کھانا کھا کر وہ دونوں واک کے لیے نکلے تو وقاص نے اچانک اس سے پوچھا، انس، تم نے نورالعین سے شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ اچانک تو نہیں، پورے 3 مہینے اسے دیکھا پرکھا تب فیصلہ کیا، انس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وقاص نے گلہ کیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یار میں نورالعین کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اپنے والدین کو منائے بغیر اس لڑکی کو کسی کے ساتھ بھی ڈسکس کروں، خواہ وہ میری اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ اور جسے بندہ اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہو اسے اپنے ذات تک ہی محدود رکھتا ہے۔ اور مائنڈ مت کرنا، میرے ذہن میں تھا کہ اگر ممی بابا نہ مانے تو اس بات کو یہی ختم کر دوں گا اور اس وقت کا انتظار کروں گا جب ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ بیدار ہوگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، بابا تو بہت خوش ہوئے، لیکن مما تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار تھیں اس حوالے سے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، لیکن بابا کے سمجھانے پر راضی ہو گئی اور اب تو بہت خوش ہیں۔ اور نورالعین؟ وقاص نے خوش دلی سے پوچھا۔ اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کبھی اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی، البتہ اسلام آباد سے میں نے اس کی والدہ کو فون کر کے پوچھا تھا تو وہ ہماری خوشی کے رونے لگی، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اور پتہ ہے کیا وقاص، میں نے نورالعین کو دیکھا تک نہیں۔ کیا مطلب؟ وقاص ایک پل کو رکا، ششدر سی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ ریئلی؟ ہاں، تمہیں تو پتہ ہے وہ نقاب کرتی ہے اور کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، انس نے سادگی سے جواب دیا تو وقاص کو بے اختیار اس پہ پیار آ گیا۔ لیکن میں نے اسے دیکھا ہے اور ماشاءاللہ تم خوش نصیب ہو، اللہ تمہیں اس نیک کام کا بہت اجر دے گا۔ وقاص نے خلوص دل سے اسے دعا دی تو وہ اطمینان سے مسکرا دیا۔ رات وہ سونے لگے تو وقاص کے فون کی میسج ٹون بجی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا اور ایس ایم ایس اوپن کیا۔ آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں؟ اس نے فوراً لکھا، نہیں۔ اگلا ایس ایم ایس آیا، تھینکس۔ وقاص نے سنجیدگی سے اسے لکھا، آپ مجھے پیغام سینڈ کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ جواب پڑھ کر وہ سٹپٹا گیا، کیوں؟ مجھے نہیں پتا، آپ کو معلوم ہے اچھی لڑکیاں ایس ایم ایس نہیں کرتی، سوری۔ دوسری طرف بالکل خاموشی ہو گئی۔ کافی دیر تک اس نے اگلے پیغام کا انتظار کیا مگر دوسری طرف بالکل سناٹا تھا۔ اس سے فوراً نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی مگر کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کال کی مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ وہ بار بار فون کرتا رہا مگر بیل جاتی رہی اور کال کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ پھر حقیقتاً پیغام آنے بند ہو گئے، لیکن اب وقاص پر ایک عجیب سی بے چینی نے اپنے حصار میں لے لیا تو ایک جمود سا طاری ہو گیا اور اس جمود کو انس اور نورالعین کی انگیجمنٹ کی خبر نے توڑا۔ پورے سٹاف میں ہلچل سی مچ گئی۔ انس اپنی انگیجمنٹ کی خوشی میں ہالیڈے ان میں ڈنر دے رہا تھا۔ نورالعین اس دن بھی پنک کلر کے اسکارف میں بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ پردہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار انس نے اس پر چھوڑ دیا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اندر آ رہا تھا۔ جب داخلی دروازے سے اندر ہال میں داخل ہوتی سہرش کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وائٹ مکیش کے سوٹ میں وہ دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے تنگ پاجامے میں ڈھیروں نازک سی جولری اور ہاتھوں میں سلور چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سر آپ؟ وہ بری طرح گھبرائی اور ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ محترمہ، انس لوگ ساتھ والے ہال میں ہیں۔ اس نے فوراً تسلی دی تو وہ ممنون نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اور پھر ڈنر واقعی بہت زبردست تھا۔ بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور واپسی پر انس نورالعین کو چھوڑنے گیا تو باقی خواتین کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری اس نے لے لی۔
मैडम फ़ातिमा, मैडम ज़ोहा और मिस शाइज़ा को छोड़कर उसने गाड़ी शाहरुख़ आलम की तरफ मोड़ दी। पिछली सीट पर मिस सहरिश ख़ास से घबराए अंदाज में थी। उसी दौरान अंस की कॉल आ गई। उसके सेल पर से बात करके उसने सेल ऑफ़ किया तो बैक मिरर से पीछे देखते हुए वकास ने दिलचस्पी से पूछा, सहरिश? जी सर। वो जो अचानक होने वाली बारिश पर परेशान थी घबरा कर बोली और उसे देखने लगी जो सबको ड्रॉप करके सबसे आखिर में बड़े इत्मीनान से उसे छोड़ने जा रहे थे। आपने मुझे मैसेज सेंड करने क्यों बंद कर दिए? मैं तो उनका आदी हो गया था। क्या? सहरिश के चेहरे का रंग तेज़ी से उड़ा और मुंह खुले का खुला रह गया, जबकि पेशानी पर शबनम चमक उठी और इंतहाई घबराए हुए अंदाज में वो अपने हाथों को बुरी तरह मसल रही थी। सर कौन से मैसेज? उसने थूक निगलते हुए बमुश्किल पूछा। वही जिसमें आप मुझे लंबू और अंश को मोटा हाथी कहती थी। वकास ने बमुश्किल अपने मुस्कुराहट जब्त करके गहरी नज़रों से उसे देखा, जो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, लेकिन उस वक्त उसकी रंगत फीकी और अंदाज खासा घबराया हुआ था। मुझे तो 2 दिन पहले पता चला, जब मिस नूरुल्लाह ने आपकी गैर मौजूदगी में मेरे सेल पर आपके नंबर से कॉल की। मैं तो शॉक्ड रह गया और उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका नंबर है और सारी गुत्थी सुलझ गई। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो मुंह खोले तहय्युर की आलम में वकास को देख रही थी। वो जैसे कोई अलफ लैलवी दास्तान सुना रहा। उसका चेहरा सुर्ख और माथा पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से भर चुका था। वकास ने उस शरारत से उसे छेड़ा। अब क्या हुआ? उस दिन फ़ोन पर तो बहुत पटर पटर बोल रही थी। अंश ने मुझे कहा भी था कि लहजा जाना पहचाना है, लेकिन आपकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। सॉरी सर। खुजालत के मारे उसका बुरा हाल था, जबकि वकास ने दिलचस्पी से उसे देखा। आपको मालूम है कि ये एक इंतहाई गलत हरकत थी और अच्छी लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। आई एम सॉरी सर। वो हकीकतन शर्मिंदा थी। वकास को एकदम याद आया तो वो जो मैनी लहजे में बोला, अच्छा तो मैं आपको अच्छा लगता हूँ? उसने एक नज़र घबरा कर उसे देखा और अपना निचला लब दांतों तले दाब लिया, जबकि वकास ने गाड़ी रोक दी। सर प्लीज़ गाड़ी चलाएं। मरो हाँसी हो गई। गाड़ी एक शर्त पर चलेगी, अगर आप दोबारा मैसेज भेजने का वादा करें तो। जी? उसने हैरानी से वकास को देखा और उसकी वालेहाना नज़रों पर घबराकर पलकें झुका ली, जबकि वकास ने गहरे लहजे में वजाहत की, असल में मुझे आदत हो गई है। आपने किसी को बताया तो नहीं? अपने घर के गेट को देखते ही वो झिझकते हुए बोली, मेरे और आपके अलावा सिर्फ इस बारिश को पता है, और वो जो अमजद इस्लाम अमजद कहता है कि जितने इकरार के लफ्ज़ हैं कह दो मुझसे। हम अगर मुकर भी जाएं तो ये भीगते मौसम किससे जाकर गवाही देंगे? सहरिश ने तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बरसती फवार से बचकर फ़ौरन बोली, सर आपका कलर सेंस तो बुरा था ही, लेकिन शायराना ज़ौक़ ख़ुसूसन सुनाने का अंदाज़ उससे भी बुरा है। उसका लहजा घबराया हुआ, अलबत्ता अल्फाज ख़ास से शरारती थे। वकास बेसाख्ता मुस्कुरा उठा, लेकिन आपके सारे अंदाज़ बचकाना और अहमकाना सही, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे अच्छी लगती हैं। उसके चेहरे पर धनक के रंग बिखर गए। वो बारिश से बचती हुई बौखला कर घर की तरफ भागी, लेकिन तेज़ी से गेट से टकराई और पेशानी को बुरी तरह मसलते हुए वो मुड़ी और वकास को हंसते देखकर खुद भी हंस पड़ी पूरे दिल से। इसके साथ ही इस खूबसूरत से फ़नी नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको ये नावल बहुत 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 पसंद आया होगा। अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह एक और अच्छे नावल के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।